میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ہم دن رات اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کبھی موبائل، کبھی کاروبار، کبھی تفریح، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں ہر لمحہ زندگی دے رہا ہے، کیا ہم اسی رب کو دن میں 5 وقت یاد بھی نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے تو ہیں مگر اس سے غافل ہیں، یعنی وقت کی پابندی نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ صرف نماز کا نام لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو دل سے وقت پر اور اخلاص سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز ہے، یعنی جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف نماز نہ پڑھنے سے ہم اللہ کی ناراضگی کے اتنے قریب ہو سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو بلانے پر جواب نہ دیں۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بار بار بلائے اور بیٹا جواب نہ دے تو وہ باپ کیسا محسوس کرے گا؟ اگر کوئی نوکر مالک کی کال نہ سنوئی حکم نہ مانے تو کیا وہ نوکری پر قائم رہ سکے گا؟ تو پھر اللہ جو ہمارا سب سے بڑا مالک ہے، جو دن میں 5 بار اذان کے ذریعے ہمیں بلا رہا ہے، اگر ہم اس کی طرف نہ جائیں تو کیا وہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ نماز چھوڑنے کا دنیا میں بھی نقصان ہے۔ گھروں میں بے سکونی، دلوں میں بے اطمینانی، رزق میں تنگی اور وقت میں برکت کا نہ ہونا، یہ سب کچھ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم نے نماز کو چھوڑا تو سکون بھی ہم سے چھن گیا، اور آخرت کا انجام وہ اور بھی سخت ہے۔ روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو باقی حساب بھی آسان ہوگا، اگر نماز ہی درست نہ ہوئی تو پھر حساب و کتاب سخت ہو جائے گا۔ لیکن خوشخبری بھی ہے، ہمارا رب بہت مہربان ہے۔ اگر آج ہم سچے دل سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کا ارادہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے واپس آ جائیں، توبہ کریں اور اس سے جڑ جائیں۔ لہذا آج دل سے یہ عہد کریں کہ ہم اب نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے دل سے، خوشی سے، شکر کے ساتھ، کیونکہ جو رب کے سامنے جھکتا ہے اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی، لیکن جو نماز سے جڑ جائے وہ رب سے جڑ جاتا ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔